آج میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک مشہور سورہ کوثر کی پہلی آیت سے اس لیے کیا کہ آج جس امام کی ولادت ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا. جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو کہا تھا کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کا جنریشن، آپ کی نسل ختم ہو گئی، ابتر ہے نا ختم ہونا، تو ان کا جواب یہ چوتھے امام کی ولادت ہے. ان سارے لوگوں کی نسلیں ابتر ہوئی، رسول کی نسل آج تک باقی ہے. آج کوئی ابو جہل، ابو لہب کے جنریشن سے یا اس کی اولاد اگر کوئی ہے بھی تو کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا ہوں. ہے، اور ابو سفیان بھی تھے اس میں، انہوں نے بھی کہا تھا، تاریخ ہے، صحیح بخاری ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ رسول کی نسل ختم ہو گئی، بیٹی پیدا ہو. آج اگر نسل ابو سفیان میں کوئی ہے بھی، ہے تو ضرور اس لیے کہ زیارت عاشورہ بول رہی، میں احتیاط سے بول رہا، زیارت عاشورہ بول رہی کہ وہ ہے، قیامت تک رہیں گے، لیکن کوئی فخر کے ساتھ نہیں بولتا کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، کوئی نہیں بولتا. اس کے برعکس آج ہر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اولاد رسول موجود ہے اور صبح شام ان پہ درود بھیجا جاتا ہے. سورہ کوثر ویری ویری ریکمینڈڈ سورہ، بہت ریکمینڈڈ سورہ ہے اولاد کے لیے. اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ سورہ کوثر پڑھے، اللہ اس کو اولاد دیتا ہے. لیکن سورہ کوثر ہمارے علماء اس لیے کثرت سے پڑھا جاتا، یہ صرف ہمارے پاس ہے، عام مسلمان بہت کم پڑھتے سورہ کوثر. یہ سورہ بی بی سے منسوب ہے، اس میں اولاد فاطمہ کا ذکر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. اسی لیے اولاد کے لیے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے. 18 مرتبہ روز پڑھ کے سورہ کوثر اپنے رزق کی تلاش میں نکلو. لیکن کب نکلو؟ صبح نکلو، ارلی ان دا مارننگ نکلو، سویرے نکلو. نماز پڑھ کے پڑھنا ہے. فجر بڑے کنڈیشنز ہیں، نہیں فری ہینڈ اللہ دیتا ہی نہیں. فجر پہ اٹھو، نماز پڑھو، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھو، پھر رزق کی تلاش میں نکلو. وہ کبھی نا امید واپس نہیں آئے گا. حاجت اس کی پوری ہوگی اگر سورہ کوثر کی مسلسل تلاوت کرے. بہت اچھا سنا. مجھے سورہ کوثر پہ بولنا نہیں، آج اسی امام پہ بولوں گا. تو چوتھے امام کی جو ولادت کی تاریخ ہے آج کی 15 جمادی الاول، امام کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، ڈیفرنس ہے. کچھ علماء نے لکھا کہ 15 جمادی الاول جو آپ کل بنانے والے ہیں، آج شب ولادت کر رہے ہیں، یہ تاریخ ہے. کچھ علماء نے لکھا 5 شعبان. اختلاف ہے، لیکن ہم کو الجھنے کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں الجھنا. اس لیے کہ ہم کو موقع مل رہا کہ 2 دفعہ ہم امام کی ولادت کا جشن کریں. امام کی ولادت 15 جمادی الاول 37 ہجری، اور 2 ڈیٹ سے 5 شعبان اور 15 کل کی تاریخ 15 جمادی الاول. شہادت کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں. 25 محرم 95 ہجری، آلموسٹ 34 ایئرس کربلا کے بعد امام زندہ رہا. 34 ایئرس. اس کے بعد امام کی زندگی کربلا سے پہلے الگ ہے، کربلا کے بعد. امام کی والدہ جناب شہربانو، ان کے والد مولا حسین. جناب شہربانو ایران کی رائل فیملی کی خاتون تھے. جب ایران فتح ہوا، کانکر ہوا دوسرے خلیفہ کے زمانے میں، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، مسلمانوں کی فوج نے ڈالی. میں نے بڑی احتیاط سے بولا یہ بات، ان کا کیا کنٹریبیوشن؟ اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھے تو صرف پہاڑ پہ نظر آئے. ایران جب کانکر ہوا، اسلامک حکومت آئی، تو وہاں سے یہ رائل فیملی آئی اور امام علی نے جناب شہربانو کی شادی مولا حسین سے کی، اور ان سے چوتھے امام پیدا. چوتھے امام مولا حسین کے ایلڈسٹ سن ہے، سیکنڈ شہزادے علی اکبر ہے، تیسرے شہزادے علی اصغر ہے. امام حسین کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. پہلی بیٹی شہزادی فاطمہ صغرا، اس کے بعد شہزادی فاطمہ صغرا بڑی تھی، شہزادی فاطمہ کبریٰ چھوٹی تھی، اور بی بی فاطمہ سکینہ سب سے چھوٹی تھی. 3 لڑکیاں تھے اور 3 لڑکے. تینوں کے نام علی رکھا، علی ابن الحسین چوتھا امام، علی اکبر اور علی اصغر. یزید نے پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ آپ کے بابا، کیوں آپ کے بابا اپنے بابا اور اپنی ماں کا نام رکھا؟
تو امام نے کہا تھا کہ اگر میرے بابا کو اللہ اور اولاد دیتا تو صرف علی اور فاطمہ، اس لیے کہ دنیا علی اور فاطمہ کے نام کو مٹانا چاہتی تھی اور حسین نام کو رکھنا چاہتی تھی۔ یزید کے باپ نے نام علی اور نام فاطمہ کو مٹایا، تو مولا حسین کے تینوں بیٹے علی ہیں اور تینوں بیٹیاں فاطمہ ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام علی ابن حسین۔ یہ امام پیدا ہوا 37 ہجری۔ 37 ہجری یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ میں امام علی زندہ تھے۔ امام علی کی شہادت ہے 40 ہجری میں، 40 ہجری میں، اور چوتھا امام کی برتھ ہے 37 ہجری، یا جمادی الاول کی 15 تاریخ ہے یا شعبان کی، اب شعبان آئے گا تو 5 شعبان بہرحال میں اس کے اختلاف نہیں کر رہا، اور نہ آپ کبھی کنفیوز ہو۔ آپ کو اگر 5 شعبان کو امام کا جشن ملے اس میں بھی جاؤ، آج جشن ہے اس میں بھی کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شہادت اس امام کی شہادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 25 محرم 95 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو جنت البقیع میں اپنے چچا اور اپنے فادر ان لا سسر امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ جلد سے جلد جنت البقیع پہ سایہ کر دے اور دشمنان جنت البقیع کو نیست و نابود کر دے۔ جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ تو چوتھے امام 37 ہجری میں 15 جمادی الاول بول رہا، اس میں پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ مدینے میں۔ مدینے میں ولادت ہے، امام علی کا زمانہ ہے۔ ایک روایت سے امام علی کوفے میں تھے۔ جب بھی کوئی بھی امام پیدا ہو اس کا نام دنیا میں رکھا نہیں جاتا، پہلے سے اللہ نے جو لوح محفوظ پہ رکھا وہی نام رکھا۔ عجیب بات یہ کہ چوتھے امام کی ولادت کے بعد ان کا نام علی رکھا گیا۔ ہمیشہ مرنے کے بعد دادا دادی نانا نانی باپ کا نام رکھا جاتا، زندگی میں نہیں رکھا جاتا۔ علی کے سامنے علی آیا تھا، سمجھ رہے؟ امام علی کے سامنے دوسرا علی آیا۔ یہ سلسلہ امامت کا، امام علی کا نام، علی نام، ہمارے 12 اماموں میں 4 اماموں کا نام علی ہے، 3 اماموں کا نام محمد ہے، 2 امام کا نام حسن ہے، اور موسیٰ، حسین، جعفر اور موسیٰ یہ نام ریپیٹ نہیں کیے گئے، صرف امام علی کا نام سب سے زیادہ ریپیٹ کیا گیا۔ پہلا امام علی، چوتھا امام علی، 8واں امام علی اور 10واں امام علی، اور حسن دوسرا امام اور 11واں امام، محمد 5ویں امام، 9ویں امام، اور ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ موسیٰ، جعفر اور حسین، یہ 3 نام ریپیٹ ہیں۔ میں نے خالی آپ کو ایک نقشہ بتایا کہ اماموں کے نام کیسے۔ تو امام پیدا ہوئے مکے مدینے میں، اور آپ نے اپنی زندگی اپنے دادا امام علی کے سامنے گزارنا شروع کیا۔ امام کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ شکر امام ہے۔ اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ آپ کے جو پیشانی تھی، آپ کے یہ جو ہاتھ تھے، آپ کے یہ جو گھٹنے تھے، آپ کے یہ پیر، جو سجدوں کی جگہیں وہاں گٹھے پڑے ہوئے تھے، امام کو ایسا کاٹا جاتا، ہاتھ یہ حصہ سجدہ کرتے یہ حصے سے کاٹے، گھٹنوں سے کاٹے، جو سجدے کے مقامات ہیں اور گٹھے پڑے۔ جب امام کی کنیز سے شہادت کے بعد مدینے سے 10 یا 12 کلومیٹر یا 18 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے امام کا پرسے کے لیے، آ کے کنیز سے کہا کہ یہ امام کی خاص کنیز ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا تو امام کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کہ یو ٹیل می کہ امام اپنی لائف کو سپینڈ کیسا کرتے تھے، ہاؤ یو یوز ٹو لیو۔ تو اس کنیز نے کہا میں تفصیل سے بتاؤں، ڈیٹیل میں بتاؤں یا شارٹ بتاؤں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں، شارٹ بتا کہ امام نے زندگی گزاری کیسے۔ بعض روایتوں میں کہ اس نے 2 جملے بولے خالی، یہ لوگ گھبرا گئے، 2 words، صرف 2 جملے بولے۔ اس نے کہا میں نے کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا، صبح میں چولہا نہیں سلگایا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بستر سے چولہے سے کیا مطلب؟ کہا کبھی میرا امام رات میں بستر پہ سویا ہی نہیں، اور چولہا اس لیے نہیں سلگایا کہ کبھی امام سوائے ان دنوں کے جس میں دنوں میں روزہ حرام ہے ہمیشہ روزے سے رہے۔ اس امام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا ایک باغ تھا، فارم ہاؤس، 500 درخت تھے اس باغ میں، 500، ہر جھاڑ کے قریب جا کے 2 لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، 500 سجدے یہ امام اکیلے کرتا تھا،
سید الساجدین یوں نہیں کہلائے، ویسے ہمارا ہر امام سید الساجدین ہے، ہر امام زین العابدین ہے، عبادت کی زینت. لیکن عبادت صرف نماز نہیں ہے، امام کی پوری زندگی. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں جب ہم پورا میدان گرم ہوگا، ہمارے سارے پورے 14 معصومین جمع ہوں گے، سارے انبیاء جمع ہوں گے، تو اس وقت اللہ کی ایک آواز آئے گی کہ زین العابدین کون ہے، وہ آگے بڑھے. اللہ کا رسول کہتا میری نسل سے میرا چوتھا وارث وہ آگے بڑھ کے کہے گا انا زین العابدین. اللہ کو بول رہا کہ انا زین العابدین. یہ وہ عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ امام کی زندگی ہے. دوستو اتنے 1000 واقعات امام کے میں نے چھوڑ دیے سب، اس لیے کہ 10:30 ہو رہے، مجھے تقریر کو ختم کرنا ہے. امام کی لائف میں امام کی ایک مشہور دعا ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے، صحیفہ سجادیہ، جس کو اسلام کی زبور بھی کہتے ہیں. جو کتاب ہے ہولی بک زبور، نبی موسیٰ نبی داؤد کے اوپر جو آئی، زبور آف اسلام. میری خواہش یوتھ کو ہے، بڑوں کو نہیں. صحیفہ کاملہ انگلش میں بھی آ گئی، گجراتی میں بھی ہے. عربی میں مت پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو یا اردو میں پڑھو. اگر تمہارے گھروں میں صحیفہ کاملہ ہے تو ڈرائنگ روم میں سجا کے مت رکھو، بلکہ اگر صحیفہ کاملہ ہے تو تم کو پھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی بابا کے پاس جانے کی ضروری ہی نہیں، کہیں مت جاؤ. صحیفہ کا امام نے 34 ایئرس 34 سال کربلا کے بعد دعاؤں کے ذریعے پروپوگیشن آف امام حسین کے ٹیچنگز کا کیا. کربلا کو جو پھیلایا ہے امام نے 34 برس تک، یزید کی وہ ظالم حکومت، بنی امیہ کی حکومت میں کہ تلوار ہمیشہ گردن پہ، امام نے وہ کام کیا کہ 34 برس کربلا کو پروپوگیٹ کیا، صرف دعاؤں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے لوگوں کو قریب کیا. کہ اتنے ظلم کے بعد بھی اس امام کا یہ عالم، پوری زندگی امام نے کربلا کی اتنی مصیبتیں، کوفہ اور شام کی اتنی مصیبتیں، کہیں بھی کوئی بتائے مجھے کہ امام نے ایک جملہ شکوے کا کیا ہو اللہ سے، کوئی کمپلین کی ہو اللہ سے کہ پروردگار میں تو اتنی عبادت کرتا پھر یہ کیوں. افسوس یہی بول رہا، آج ہم امام کے چاہنے والے ہیں، اللہ جب امتحان لیتا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہتے کہ ارے یار میں تو اتنی عبادت کر رہا، یہ مصیبت میرے پاس کیوں ہے. امام سے بڑی کسی کی مصیبت ہے؟ امام سے بڑا مقدس پائس انسان کوئی ہے؟ یہ ہے چوتھا. اور آخری ایک دعا دیتا، مفاتیح الجناں، شیخ عباس خمی کی، پیج نمبر 107، اس میں لیفٹ سائڈ کے اوپر مشہور چوتھے امام کی دعا، میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھی، ایک پہ ایک ہے، یہ مجرب عمل چوتھے امام کا. مفاتیح پیج نمبر 107، لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ دعا ہے، 5 یا 5.5 لائن کی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے بینڈرا میں بولا لیکن ڈیٹیل نہیں بولا، یا ڈیٹیل بول رہا. 100 ٹائم الہی الہی کیفا، وہ والی دعا شروع الہی الہی سے ہوتا. یہ وہ دعا ہے دوستو کہ میں ممبر سے بول رہا، خانے میں بول رہا، تم پڑھو یہ دعا. میں آگے کچھ نہیں بولتا. اگر تمہارے سامنے کوئی امپاسبل ٹاسک بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، کسی میں ڈیفرنسز ہے، تو ساری چیزیں امام کے. اور اس میں شرط کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا پہلے حاجت کی چوتھے امام سے، بالکل فجر کی نماز کی طرح، سورہ کوثر اور سورہ خلق کے ساتھ. نماز کے بعد تسبیح پڑھنا، بیوی کی تسبیح پڑھ کے. یہ بیٹھ 1 گھنٹے کا عمل ہے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگے گا. 5.5 لائن ہے یا 4.5 لائن ہے، 100 مرتبہ پڑھنا. ہاتھ میں تسبیح لے لو، یہ عمل کرو. کسی کا ویزے کا پرابلم، رسک کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، جاب کا پرابلم ہے، شادی کا پرابلم ہے، بیمار ہے، علاج نہیں ہو رہا، مطلب میں کیا بولوں آپ کو. آپ مفاتیح میں دیکھ لو، میں نے نمبر بھی دیا پیج کا، کتاب کا ریفرنس بھی دیا، اور چوتھے امام کی مخصوص دعا ہے کہ میں راوی نے جو لکھا وہ میں نہیں بول رہا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے. انگلش میں بھی دیکھ لو، عربی میں بھی دیکھ لو، اردو میں بھی دیکھ لو، ذیشان حیدر جوادی کی کتاب میں بھی دیکھ لو، اور اختر عباس صاحب نے جو ٹرانسلیشن کیا اس کے پیج نمبر 107 پہ میں بول رہا ہوں. چوتھے امام کی یہ دعا مشہور عمل ہے چوتھے امام کا. یہ کرو، یہ کرنے کے بعد تم کوئی چیز کے لیے یہ عمل کرو، ایکسٹرا آرڈنری عمل ہر چیز کے لیے یہ امام نے دیا ہے یہ. اور امام کی وہ دعا ضرور پڑھنا، میں ہمیشہ ریفرنس دیتا ہوں اس دعا کا. یہ دعا صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے، یہ دعا آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا دعا کمیل ہے نا، کمیل ابن زیاد کی، یہ دعا اس کے راوی کا نام ہے ابو حمزہ سمانی. میری ریکویسٹ ہے یوتھ کو، بڑوں کو نہیں، دعا کا ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو. دعائے ابو حمزہ سمانی موسٹ ریکمینڈڈ دعا ان ماہ رمضان، رمضان کی سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا.
جیسا جمعرات کو تم دعائے کمیل ریلیجیسلی پڑھتے ہو، دعائے ابو حمزہ سمالی تم ایوری فرائیڈے پڑھو، چوتھے امام کی دعا، کل چوتھے امام کا دن ہے، کل جمعہ ہے، ولادت بھی جمعے کو ہوئی تھی، کل بھی جمعہ ہے، آپ کل دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھو، لیکن عربی میں نہیں پڑھنا، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو یا اردو میں پڑھو۔ میں ممبر سے بول رہا، یقین سے بول رہا، اگر تم پورا دماغ کو کھول کے، اپنے کاروبار کو ہٹا کے، اپنے بزنس کو ہٹا کے، صرف کنسنٹریٹ کر کے اگر وہ دعا پڑھو، تمہاری آنکھوں میں آنسو، تم تڑپ تڑپ کے رو گے وہ دعا پڑھنے کی۔ یہ ایسی دعا ہے امام کی۔ پورا امام نے ایک لائف کے اسکیچ کو کھول دیا، چوتھے امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، تو آپ اندازہ لگاؤ امام کے نکلے ہوئے جملے میں اثر کتنا ہوگا، پاور کتنا ہوگا۔ اس کے بعد تم مانگو گے امام کے جملوں کے بعد، امام کے ورڈز کے بعد، تو کیا تمہاری دعا رد ہوگی؟ دعائے ابو حمزہ سمالی، رمضان کی دعا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گی یہ دعا، 18 مرتبہ بہترین تحفہ تم دے کے دیکھو۔ آج شب میلاد گھر جا کے تو بھائی یہاں نہیں، یہاں 3 دفعہ دینا، 18 ٹائمز سلوات پڑھ کے امام کو تحفہ دے دو۔ یہ اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا امام کو، یہ یہاں 3 دفعہ دیا، یہ قبولیت جشن کا تحفہ تھا۔ مولا کو ہم آئے، تحفہ تو دیا، اب یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، لے کے فوراً واپس بھی کر دیتا، اور جب دیتا تو غیر حساب عطا کرتا۔